نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کر لیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. انسان کے مرنے کے بعد جب اس کا سارا سرمایہ، سارا مال، سب کچھ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو کس کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے کاموں میں استعمال ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کام بچے کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ نہیں کرنے دیتے، تو بچے اس انتظار میں رہتے ہیں یہ رخصت ہو دنیا سے، پھر ہم یہ سب کر لیں گے. ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اب ماں باپ اٹھ کے آ کے دیکھیں کہ جن چیزوں سے وہ ساری زندگی بچوں کو روکتے رہے، بچوں نے وہی کچھ کیا، وہی سب ضائع کیا، تو ضرور سوچیں کہ کاش ہم اپنے ہاتھ سے اسے سنبھال جاتے. اور وہ سنبھالنا دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ آخرت ہی کے بینک میں جمع کرا کے ہو سکتا ہے، وہیں دے کر ہو سکتا ہے. تو دنیا میں جب تک مال ہے ہمارے پاس یا ہماری اولاد کے پاس یا کسی کے پاس، وہ رسک میں ہے، محفوظ نہیں ہے. اصل حفاظت وہیں پر ہوگی، اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو مال تمہیں ملا ہے، جو تمہاری ملکیت میں دیا گیا ہے، جس کے تم جانشین بنے ہو، اس کے بارے میں تم سے حساب بھی ہوگا. کیا کیا اس میں؟ اب نہ تو اپنی جان پہ لگایا، نہ صدقہ کیا، صرف سنبھال کے رکھا، اور کل قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بخیل شخص دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں امیروں کا سا حساب دینا پڑے گا اس کو. یعنی دنیا میں یوز بھی نہیں کیا، صرف حفاظت کرتا رہا، اور قیامت کے دن حساب سخت دینا پڑے گا کہ یہ اتنا مال جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بتاؤ اس کو کیا کیا تھا اور کیوں اس طرح رکھا ہوا تھا. اسی لیے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ مال سمیٹ کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی سمیٹ کے رکھتے ہیں، یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یوم تکوی بہا جباہہم، جس دن ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی. وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ تم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ انسان غیر ضروری طور پر کب جمع کرتا ہے؟ جب اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، صرف مال پہ بھروسہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنی ہی نہیں چاہیے، نہیں، ضرورت کی ہونی چاہیے، لیکن غیر ضروری طور پر چیزیں نہیں جمع کرنی چاہیے. اللہ پہ توکل بھی بڑی بات ہے، جو آج رزق دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. یاد رکھیے سورت مدنی ہے. مدینہ میں مسلمانوں کو جانی اور مالی قربانیاں کرنے کے لیے بار بار دعوت دی جاتی تھی. اور یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں منافقین کی منافقت کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ اسلام تو انہیں بھی بہت پسند تھا، کیونکہ اسلام میں ایک شان تھی، اس سے اپنی شان بڑھانا چاہتے تھے، لیکن قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے دو رخی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی. 27 جنگیں ہوئی تھی مدنی دور میں 10 سال کے اندر. آپ خود سوچیں کتنی دفعہ کال آئی ہوگی، آؤ جان دو، آؤ مال دو. ہم تو ایک دفعہ کوئی کام کر بیٹھے تو پھر کہتے ہیں اچھا روز ہی بلا لیتے ہیں، روز ہی کہتے ہیں یہ کرو. اور کیا کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کرنے کے لیے، کتنی قربانی کرنے کو کہتے ہیں، پھر بھی ہم تنگ ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں تو حقیقی معنوں کی قربانیاں تھیں، جان کی بھی اور مال کی بھی. اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے یا جہاد کرنے سے کترا رہے تھے، اپنی جان مال سنبھال رہے تھے، تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے تمہارا ہے، سب کچھ جلد ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر یہ کسی اور ہی کی ملکیت ہو جائے گا.
کل کسی اور کا تھا، آج تمہارا ہے تو کل پھر کسی اور کا ہو جائے گا، اور اگر تم دو گے تو اللہ تم کو اور دے گا، دینے والوں کو اور دے گا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مال خرچ کیا، گویا خرچ کرنے کو ایمان کی علامت بتایا گیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ خالی ایمان کی بات نہیں کی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے جنہوں نے دعویٰ کر دیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، نہیں، ٹھیک ہے ایمان کی بڑی ویلیو ہے، لیکن وہ ویلیو اس وقت بڑھتی ہے یا ایمان لانے کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب انسان خرچ بھی کرتا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جب ایک مرتبہ آپ کے ہاں بکری ذبح ہوئی اور اس کا گوشت تقسیم ہوا، آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا، فرمایا ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی ہے، یعنی جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ بچ گیا، اور جو تمہارے پاس ہے تو ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ چلا جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہ جائے گا۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، کیا ہے تم کو، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ حیران ہو کے دیکھتے ہوں گے بھئی ایمان تو لا چکے ہیں، پھر کون سا ایمان نہیں لاتے؟ وہ اصلی ایمان جس کے تحت انسان قربانی بھی کر سکتا ہے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی؟ لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اپنے رب کے وعدوں کو یقینی اور سچا سمجھو کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تم نے دیا وہ سب تمہیں واپس مل جائے گا۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، حالانکہ اس نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ ایمان لانے کا۔ کب؟ وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سورۃ المائدہ آیت 7 میں بھی آتا ہے۔ بس اپنے اوپر اللہ کے فضل اور میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا اور تم نے سمعنا اور اطعنا کہہ کر اس کا اقرار کیا۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اپنی اطاعت کا عہد لے چکا ہے تم سے۔ اور اسی طرح اشارہ ہو سکتا ہے اس بیعت کی طرف بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ ہر خوشی اور ناخوشی کی حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اخذا کا ایک فاعل اللہ تعالی، اور پھر وعدے سے مراد وعدہ الست، دوسرا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وعدے سے مراد بیعت، کیونکہ میثاق، عہد، معاہدہ، بیعت یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں، سب میں عہد کا لفظ آتا ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے، یعنی قرآن حکیم کی۔ کیوں نازل کر رہا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات سے مراد جہالت، پھر شہوات نفس کے اندھیرے، حب دنیا کے اندھیرے جو انسان کو اللہ کے راستے میں کچھ کرنے نہیں دیتے، اور نور سے مراد ہدایت کی روشنی۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ کیا ہے تم کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ بولو، بتاؤ نا سب اللہ تعالیٰ کو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ لکھیے، میں اللہ کے راستے میں مال کیوں نہیں خرچ کرتی؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا مشکل ہے؟ ایک بہت کامن بہانہ ہم سب کا یہ ہو سکتا ہے، کیا کریں، اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، کسی کے لیے کب سوچیں، کسی کو کیا دیں۔ لیکن بات یہ کہ کیا واقعی یہی بات ہے؟ اور ضروریات سے مراد کیا ہے؟ اور کیا واقعی ضروریات میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا نکال کر بھی کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا؟ اگر آپ اس بات کو اس طرح لے لیں کہ مثلاً آپ کے پاس اور کچھ نہیں سوائے روٹی پکانے کے آٹے کے، مثلاً اب آپ سوچیں ہم کیا کریں، کسی کو کہاں سے دیں، اپنے کھانے کے لیے وہ مشکل پورا ہے، تو آپ یہ بھی تو کر سکتے نا کہ پیڑا ذرا چھوٹا کر لیں اور ہر پیڑے میں سے بس اتنا سا آٹا نکال دیں، اتنا سا، تو 8-10 روٹیاں پکنے کے بعد اتنے آٹے سے کیا نکل آئے گا؟ ایک اور پیڑا۔ تو غریب سے غریب شخص بھی صدقہ کر سکتا ہے اگر وہ مینج کر لے اس کو،
اور اس کو کرنا آتا ہو. کیونکہ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ صدقہ اس وقت کریں گے جب ہمارا بالکل فالتو بیکار مال بچ جائے گا، ہم ضائع کرنے پہ آئیں ڈھیروں ضائع کر جاتے ہیں. لیکن جس کے دل میں صدقے کی اہمیت ہوتی ہے اور جس کو پتا ہے اس کے فائدے کا، کہ کتنی مشکلات اس سے آسان ہوتی ہیں، کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، کتنی تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور کتنی تکلیفیں آنے سے رہ جاتی ہیں. یعنی تکلیف کے آنے کو روکنے میں صدقہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کھانا کھا کر تھوڑا سا ایک روٹی کا ٹکڑا بچا کے اسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ پرندے کو بھی ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں ہے اور ایک نوالا بچا لیں بس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کچھ بچا کے بن میں پھینک دیتے ہیں، سنک میں بہا دیتے ہیں، پرواہی نہیں ہوتی. کیونکہ صدقہ صرف کسی بہت بڑی اماؤنٹ کا بڑے سجے بندے انداز میں دینے کا نام نہیں. کسی بھی تر جگر والے کے ساتھ کوئی بھلائی کر دینا، کسی کو پانی پلا دینا، چھوٹی چھوٹی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کیا طریقہ بتایا؟ سالن پکاتے ہوئے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور ہمسائے کی خبرگیری کر لو. یہ صدقے کا طریقہ بتایا خواتین کو جن کے پاس گھر میں اور کچھ نہیں دینے کو. کیونکہ ہم عورتیں عموماً بہانہ کیا کرتی، ہم کوئی کماتی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اپنی ذات پر بھی تو کچھ لگتا ہی ہے نا، تو اسی میں سے نکال دیں. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. کیا مشکل ہے تمہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ وہ واپس لوٹائے گا اور کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا؟ اور پھر خاص طور پر آپ یہاں پر دیکھیے فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترقی اور جہاد میں. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ اس سے بے نیاز ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمان و زمین کی. ہر چیز کا مالک وہ ہے. پیچھے آپ نے غور کیا تھا 2 دفعہ ایک آیت آئی ہے، لہو ملک السماوات والارض، ریپیٹیشن ہوئی ہے اس آیت کی. اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. تو بادشاہ کے لیے تو کسی بھی چیز کو لینا کچھ مشکل نہیں، وہ تو زبردستی بھی تم سے لے سکتا ہے. لیکن آج اگر یہ مال تمہارے پاس ہے تو تمہارے مرنے کے بعد اوروں کے پاس چلا جائے گا اور بالآخر اللہ کی میراث میں جا جمع ہوگا. اب دیکھیں نا دنیا کے سارے مال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج میرے پاس، مجھ سے کسی اور کے، جب دنیا ختم ہوگی تو یہ سارا کچھ واپس کہاں لوٹ جائے گا؟ اللہ کے پاس. اس لیے وَلِلَّهِ میراث، یہ ساری میراث الٹیمیٹلی اللہ کے پاس چلی جائے گی. وقتی طور پر ایک نسل کے بعد دوسری اس کی مالک بن رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے پاس جانے والی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، جاتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے. اور مالک وہ کس چیز کا ہے؟ آتے ہوئے خالی ہاتھ ہے، جاتے ہوئے خالی ہاتھ ہے. ٹیمپریریلی چند چیزوں کا مالک بنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے. کب سے تمہارا ہو گیا؟ یہ تو اللہ ہی کا ہے. للہ میراث السماوات والارض. کیا وجہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اور اس مال سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھاتے، پائیدار فائدے نہیں اٹھاتے؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوی، نہیں برابر ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، اور جہاد کیا، جنگ کی، اور جس نے پھر بعد میں خرچ کیا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ درجے میں کہیں زیادہ بڑے ہیں ان کی نسبت جو بعد میں خرچ کریں گے، وقاتلوا، اور جنگ کریں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اب جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینہ میں مسلمانوں پہ بہت سخت وقت تھا ایک دوسرے اعتبار سے کہ ہمیشہ ان کو قربانیاں کرنی پڑتی تھی اور مشکل ترین حالات تھے جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ تم پر جنگ مسلط نہیں کریں گے بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاموش لشکر لے کر مکہ گئے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیا. تو یہاں فتح سے پہلے سے مراد فتح مکہ سے پہلے کے حالات ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت سنگین نوعیت کے تھے. بعض لوگوں نے اس کو
فتح مبینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صلح حدیبیہ بتایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ تو پیش خیمہ بنی تھی فتح مکہ کی، اور اصل فتح تو مکہ کے فتح کرنے پر ہوئی تھی. یعنی صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید ہے، اصل فتح مکہ ہی ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے. کون کون؟ من انفق من قبل الفتح، مدینہ میں رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تک اسلام کو وہ شان و شوکت حاصل نہیں تھی جو فتح مکہ کے بعد حاصل ہوئی. تو جب تک دین کے ساتھ وہ شان و شوکت نہیں ہوتی تو بہت کم لوگ اس کی طرف آتے ہیں. ابتدائی دور میں خرچ کرنے والوں کو صرف خرچ ہی کرنا پڑتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں ان کو ملتا، اس کا کوئی فائدہ ان کو فوری طور پر نہیں ملتا. لیکن فتح کے بعد جب انسان خرچ کرتا ہے اچھے حالات میں تو عموماً کیا ہوتا ہے، ادھر دیا ادھر واپس لوٹ آیا. اس لیے کیا فرمایا، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے تم میں سے خرچ کریں اور جہاد کریں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے پوچھا، ابو بکر کے جسم پر جو کرتا ہے اس میں سے ان کا جسم کیوں نظر آ رہا؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر نے فتح سے قبل سب کچھ مجھ پہ خرچ کر دیا. اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ پوچھئے وہ اس فقر پر اللہ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یعنی سب کچھ دے کے جو خالی ہاتھ بیٹھے ہیں کہ دل میں ملال تو نہیں. آپ نے پوچھا تو ابو بکر نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں. اور 3 دفعہ یہ فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ میں آپ سے راضی ہوں جیسے آپ مجھ سے راضی ہیں. اور باقی صحابہ کرام کو بھی خوشخبری ملی ہوئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. پھر شیطان آتا ہے وسوسہ ڈالنے کو، تم جیسا احمق بھی کوئی ہوگا کہ سب کچھ ہی لٹا دیا، کچھ تو رکھ لیتے. لیکن ظاہر ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سب کچھ بھی دے دیا جائے تو وہ بھی کافی نہیں ہوتا. اور فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں پہ ایسے ہی حالات تھے. اور حضرت ابو بکر نے تو بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوتا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اس وقت آپ نے کتنا دیا تھا؟ سب اٹھا کے پھر لے گئے. اگرچہ وہ فتح کے بعد کا وقت تھا لیکن ان کے دینے میں کمی نہیں آئی، حتیٰ کہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت بھی بس اتنا ہی لیا جتنا ضرورت کا تھا. بیوی نے کچھ بچت کر کے میٹھا بنا لیا تو اتنا حصہ کم کر دیا وظیفے میں سے. یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کے لیے جیتے تھے، اسی لیے ان کے کام کی کوالٹی ہی کچھ اور تھی. ہم تھوڑی سی بھی قربانی کر لیں، تھوڑا سا بھی کچھ کر لیں تو ہمیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے کہ ہماری دنیا میں کہاں کہاں سے نقصان ہو رہا ہے. اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تیاری میں ہم دین کا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. شادی کو 1-1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے، سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے تیاری ہو رہی ہے. دنیا کے لیے اتنا اہتمام ہے اور کچھ خبر نہیں کہ آخرت اس سے پہلے آ جائے. کل ہم نے جتنا بھی موت کا ذکر کیا اور جو بھی واقعات ہوئے وہ سب کیا بتاتے ہیں؟ کس کو کیا پتا ہے کب چلے جانا؟ اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے؟ اور اگر فکر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نان سیریس ہے. یعنی فانی دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں. پھر وہاں بھی ہم بڑے درجوں کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں فرق کر رہے ہیں کہ جو مشکل حالات میں کام کرے گا، خرچ کرے گا، جہاد کرے گا، اس کا اجر کچھ اور ہے، چاہے اس کی کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو. اور جو بعد میں کرے گا اس کی کچھ اور ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رطل بلکہ 1 رطل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا. دیکھیے اچھے حالات میں کوئی قربانی کرنا اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اچھا وعدہ ہے. لیکن جنہوں نے ایسے وقت میں کام کیا جبکہ اسلام قسم پرسی کی حالت میں تھا، جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا، کوئی صلہ دینے والا نہیں تھا،
کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اور دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف انفاق فی سبیل اللہ کی بات نہیں، قاتلوا کی بات بھی ہے، جہاد کی بات بھی ساتھ ہے. تو اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا آپ بھی لگانا ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ الواقعہ میں آپ نے اصحاب الیمین اور سابقین کا فرق پڑا ہے. یہاں اس کی عملی مثال دی جا رہی ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلوں میں بڑا گروہ ہوگا مقربین کا، سابقون کا، اور بعد والوں میں تھوڑا ہوگا. کیونکہ جب دین کو کسی قربانی کی ضرورت ہوتی اس وقت قربانی کرنا ہی مقرب بناتا ہے انسان کو اللہ کا. مثلاً آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ جب آپ کو شدید کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اس وقت جب کوئی آپ کے کام آتا ہے تو اس کی قدردانی کچھ اور ہوتی ہے، اور عام حالات میں جو آپ کے آس پاس رہتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی. تو شدت کی ضرورت کے وقت، جب دین کو شدت سے ضرورت ہے، اس وقت کام کرنے کا اجر و ثواب کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ سب و شتم مت کرو، یعنی گالیاں مت دو ان کو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں. کیونکہ اس وقت اسلام پہ بہت سخت وقت تھا. بعد میں تو پھر اتنی فتوحات ہو گئی، اتنے مال غنیمت آ گئے، سب کو پتا چل رہا تھا کہ اب آخرت کی جزا کے ساتھ ساتھ دنیاوی شان و شوکت بھی آ گئی ہے. تو لوگوں کو دنیا کا فائدہ بھی نظر آتا تھا دین کے ساتھ شامل ہونے کا. لیکن وہ وقت جب دین صرف آخرت کے لیے تھا، دنیا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس وقت جنہوں نے کام کیا انہوں نے واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کام کیا، اس لیے ان کا اجر و ثواب بھی بڑھ گیا. اس بات کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا جب ایک عمارت بنتی ہے تو پہلے بنیادیں بنتی، بنیادوں میں جو کچھ جاتا ہے اسی پہ عمارت کھڑی ہوتی، اور جب تک قائم رہتی ہے انہی کے اوپر ہوتی. بنیادوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص دین کی ترقی میں بنیادی کام کرتا ہے، اسکریچ سے کام کرتا ہے، ابتدا سے کام کرتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے دین کی عمارت ہے تو اس کی بنیادیں جب کھودی جا رہی ہیں اور اس میں جو کچھ سرمایہ اور جو وقت اور جو محنت لگ رہی ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب اس پہ بیس کرے گا. آج ہمارے پاس جو کچھ دین میں سے ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان اول دور کے قربانیاں کرنے والوں کی وجہ سے نا، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیے، ماریں کھائیں، معاشی تکلیفیں اٹھائیں، گھر بار، کاروبار، ہر چیزیں لٹائیں. اگر وہ قربانیاں نہ کرتے تو دین ٹھہرتا نہیں، جمتا نہیں نا. ان کی قربانیوں سے جمع. اگر وہ اس وقت بھاگ جاتے، ادھر ادھر بکھر جاتے تو عمارت کہاں قائم ہوتی، کن پر کھڑی ہوتی؟ یہ بعد کی فتوحات کیسے نصیب ہوتی مسلمانوں کو؟ ان لوگوں کے وہ کام اس وقت کسی کے نوٹس میں نہیں تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن وہ بنیاد بنے آئندہ کی اسلام کی ترقی کے لیے. اب بعد میں دین کا بہت پھیلاؤ ہوا، بہت وسعت ہوئی، بہت ترقی ہوئی، مسلمانوں کے پاس اتنا مال آیا کہ سب دینے والے بن گئے، لینے والا کوئی نہ رہا. اب جہاں کوئی لینے والا ہی نہیں اور سب دینے والے ہیں تو اب دینے والوں کا اجر وہ تو نہیں ہو سکتا جو اس زمانے میں دینے والوں کا ہو کہ جب کوئی خال خالی دینے والا تھا. ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں بات. مثلا ہم سب یہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اب یہ فلور ہے ہمارے پاس تو ہم اس سب پہ بیٹھے نا. اگر یہ جگہ ہی نہ ہو تو اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. سب بکھرے ہوئے ہوتے ادھر ادھر، ہم سب اکٹھے کیسے ہو سکتے تھے؟ ایک جگہ ہے تو ہم سب اکٹھے ہوئے نا. اب آپ دیکھیے کہ ایک وہ پہلا خرچ تھا، ایک اس کے بعد بھی ہو رہا ہے. مثلا ایک خرچہ تھا اے سی لگانے کا اور ایک خرچہ ہے اس کا بل دینے کا. ان دونوں میں فرق ہے نا. اگر اے سی نہ ہو تو بل کہاں سے دیا جائے گا؟ اب دونوں مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن کنکریٹ اور سالڈ مال کہاں لگ گیا؟ جو پہلے درجے پہ خرچ ہوا، جو بنیاد بنا، اس کے اوپر تو بہت سی چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی. اسی طرح جب کوئی مسجد بنتی ہے تو اس کی جو زمین ہوتی ہے یا جو اس کی عمارت ہوتی ہے اس میں ایک اینٹ لگانے کا بھی جو اجر و ثواب ہوتا ہے، بعد کے خرچوں کا وہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ بعد میں ہوتا ہی نہیں، بعد کے خرچوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو بنیادوں میں پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں نا، جس زمین پر مسجد بنی وہ زمین تو چاہے اس کے اوپر عمارت ہو یا نہ ہو وہ ایک مسجد ہو گئی. اب اس پر جو بھی آئے گا نماز پڑھے گا
تو جس کا مال اس میں شامل تھا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجر محفوظ ہو گیا. اوپر کے کام جب ہی ہوتے ہیں جب بنیادیں پڑ چکی ہوں کسی کام کی، لیکن بنیادوں میں دیا ہوا کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے عموماً اس وقت کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے اور اس پر بھی مال لگانا چاہیے. اور جب ایک کام شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں ہمیں ذرا شیورٹی ہوتی ہے، ذرا یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اب یہ چل پڑا ہے کام، چلو اب انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. جسے دنیاوی اعتبار سے چلتے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ فائدہ مند نظر آتا ہے لوگوں کو، اس میں زیادہ تسلی ہوتی ہے ان کی بنسبت اس کے کہ کوئی نیا بزنس شروع کرے. نئے میں بہت رسک بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں جمے کہ نہ جمے، تو جو وہ رسک لے لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے فائدے میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے یہ فرق روا رکھا گیا کہ اولئک اعظم درجہ، وہ مقربین میں سے ہیں جنہوں نے تنگی اور ترشی میں خرچ کیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی نام اور نشان ابھی نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ کرنا ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، اور جب ایک چیز بن جاتی ہے اور ایک روایت چل پڑتی ہے اور ایک بہتا کاروبار ہوتا ہے اس میں انسان کو ڈالتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے، میرا بھی حصہ پڑ جائے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا. جو مال انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے حالانکہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اسے ادا کرنے کے لیے بطور قرض اپنے ذمے لیا، کیونکہ قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اس کو قرض قرار دیتا ہے. اور پھر کس مال کو بطور خاص اللہ تعالیٰ قرض قرار دیتا ہے؟ جو فی سبیل اللہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بطور قرض کے لیتے ہیں. گویا وہ اللہ کے ذمے اسی طرح ہے جیسے قرضہ قرض لینے والے کے ذمے ہوتا ہے، یعنی اس کا ادا کرنا یا لوٹانا. اور یہ قرض حسن اس شکل میں بنتا ہے جب انسان دل کی فراخی کے ساتھ دے، یعنی صرف قرض کی بات نہیں ہوئی، من یقرض اللہ قرضا نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا. تو حسنا کب بنتا ہے؟ جب نیت بھی اچھی ہو، خوشی کے ساتھ دیا جائے، بلند حوصلہ رکھ کے دیا جائے، دل کی تنگی کے ساتھ محض مارے بندھے نہ دیا جائے، کسی انسان کی خاطر نہ دیا جائے کہ ہائے فلاں انسان کیا کہے گا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، یعنی کسی انسان کی خوشنودی نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. پھر دے کر احسان نہ جتایا جائے، دے کر واپس نہ مانگا جائے. پھر اسی طرح حلال کمائی میں سے خرچ کیا جائے. پھر یہ کہ ناقص مال کا صدقہ نہ دیا جائے، یعنی بیکار ردی چیزیں. ایسے وقت میں صدقہ دیا جائے جب انسان خود بھی محتاج ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کمانے کی امید رکھتے ہو. اس وقت کا انتظار نہ کرو جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے، یہ فلاں کو دیا جائے، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے. تو بہترین صدقہ یا قرض حسنہ وہ قرض ہے یا وہ خرچ ہے کہ جس کو دیتے وقت انسان خود بھی ضرورت مند ہو. اور وہ آپشن زیادہ مشکل ہوتی ہے نا کہ آپ کو بھی چاہیے اور آپ اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہتے ہیں، پھر کبھی ادھر کھینچتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں اور بالآخر دے ڈالتے ہیں اور دے کے پچھتاتے نہیں. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ احسان جتانا اور پچھتانا اس سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. پھر یہ کہ دے کر فخر نہ کرے کہ میں نے اتنا دیا، اہلکت مال اللبدا. نہیں، انسان دے کر اپنی نیکی پہ پھولا نہ سمائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیے ہوئے صدقے کو حقیر سمجھے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر ہو سکے تو اپنا پسندیدہ مال دے، اور دے کر کسی پہ احسان نہ جتائے بلکہ اس کا احسان مند ہو جس نے دینے کا رستہ بتایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.